بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناولز کیسے لگ رہے ہیں اور رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ سے دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام پہ پہنچنے والا ہے، تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں، عبادتوں میں ضرور یاد رکھیں۔ میں بھی آپ سب کو سب کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سب سے پہلے تو معذرت بیک گراؤنڈ نوائز کے لیے، میرے پاس ٹائم اور کوئی نہیں ہے، یہی ٹائم ہے۔ اسٹریٹ میں تھوڑی سی ہسٹل بسٹل بھی کافی زیادہ ہے، کیونکہ ونڈو کے پاس ہی میرا جو ہے وہ بیڈ ہے، تو اس وجہ سے آپ کو نا تھوڑی سی ڈسٹربنس فیل ہوگی۔ اور کچھ جو آج کل نا میرا جو طوطا ہے پیکو، وہ بہت شور کر رہا ہے، تو اس کے لیے پہلے سے میں معذرت کر رہی ہوں۔ آج میں جو ناول پڑھ رہی ہوں بہت ہی پیارا ناول ہے، چھوٹا سا ہے ناول۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس کے ماں اور باپ میں سپریشن ہو جاتی ہے، وہ کس طرح اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کا جو اس کا سڈن جو ہے وہ نکاح کر دیتے ہیں اس کے تایا زاد سے، رخصتی نہیں ہوتی، نکاح کے بعد وہ ان کے گھر جا کے رہتی ہے۔ اسی پہ بیسڈ یہ بہت ہی خوبصورت سی سٹوری ہے کہ کیسے عید کے دنوں میں، تہوار کے دنوں میں وہ اپنی فیملی کو مس کرتی ہے، لیکن اس کے ہسبینڈ کا بہت اچھا اس میں کریکٹر دکھایا گیا، بہت ہی لونگ کریکٹر ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریحانہ آفتاب کا بہت ہی خوبصورت سا شارٹ ناول میرے مہرماں۔ جی تو جناب، میرے مہرماں ناول ریحانہ آفتاب کا یہ آیا تھا جون 2018 کے کرن کے شمارے میں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اشمل وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی جب رمشا کی پکار پہ چونک کر اس نے نل بند کر کے برتن رکھے اور لاؤنج میں چلی آئی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں۔ رمشا اسے دیکھتے ہی دہائی دینے لگی۔ وہ لاؤنج میں کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی جو وہ رمضان سے پہلے اور کچھ روزوں میں شاپنگ کے دوران لیتی آئی تھی۔ افطار کے برتن دھو رہی تھی۔ وہ ہاتھ خشک کرتی لاؤنج کے صوفے پر ٹک سی گئی۔ اب تمہاری طرح تو ہے نہیں، فارغ فالتو ہر گھڑی کام میں لگی رہتی ہے۔ انجم بیگم نے اس کے بکھرے پھیلاوے پر ایک تنقید بھری نظر ڈالی۔ جانتی ہوں آپ کی بہو بڑی سگھڑ ہے، بار بار جتایا مت کریں، وہ منہ بنا کر کہہ تو گئی۔ تو انجم بیگم نے بھی سر جھٹکا۔ اچھا یہ بتاؤ کس لیے آواز دے کر بلایا ہے؟ اس سے پہلے کہ اسے لے کے دونوں کے بیچ کوئی تلخ کلامی ہوتی، اشمل نے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے ہی روک دیا۔ یار یہ بلو سوٹ تم سلوا لو، میرے پاس عید کے لیے بہت سارے سوٹ ہو گئے ہیں۔ حاتم تائی کی قبر پر لات مارتے رمشا نے بلو ڈیزائنر سوٹ کا پیکٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں لے لوں؟ لیکن کیوں؟ ابھی زیادہ سوٹ ہو گئے ہیں تو بعد کے لیے اٹھا کر رکھ دو، پھر کبھی سلوا لینا۔ سوٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے بنا اشمل نے اصلاح دی۔ اچھا خاصا مہنگا ڈیزائنر جوڑا تھا، میں بعد میں بھی نہیں سلواؤں گی، مجھے سوٹ پسند نہیں آیا۔ رمشا نے ناک چڑھا کر سوٹ کا پیکٹ اشمل کی گود میں دھر دیا۔ پاگل ہو، اتنا تو پیارا سوٹ ہے اور پھر اسی سے ملتا جلتا سوٹ تائی جان میرے لیے بھی لائی ہیں، میں بھی وہ سلوا رہی ہوں، تو یہ تم ہی سلوا لو۔ اشمل نے انکار کرنے کے ساتھ صلاح بھی دی۔ تمہیں نہیں سلوانا ہے تو بول دو، میں کام والی کو دے دوں گی۔ توبہ ہے رمشا۔ اشمل نے سوٹ رکھ لینے میں ہی عافیت جانی اور تزدیدہ نظروں سے انجم بیگم کو دیکھنے لگی، جو ناک پر موجود چشمہ اوپر نیچے کر کے مہدب عدسے کے پیچھے سے اکلوتی بیٹی کو گھور رہی تھی۔ ہاں، ماں کی پیار سے لائی ہوئی چیز اتنی ہی تو غیر اہم ہے کہ پسند نہ آنے پر کام والی کو دے دو۔ اشمل تم ہی یہ جوڑا سلوا لو، اور اب سے میری توبہ جو میں تمہارے لیے محبت سے کچھ پسند کر کے لے آؤں، انجم بیگم نروٹھے لہجے میں کہہ کر اٹھیں، اور یہ جا وہ جا۔ بہت بری بات ہے رمشا، کیا تھا جو تم تائی جان کا دل رکھنے کے لیے ہی سوٹ سلوا کر پہن لیتی؟ وہ خوش ہو جاتے ہیں، کتنے پیار سے لے کر آئی تھیں ہم دونوں کا سوٹ۔ انجم بیگم خفگی کا تاثر دیتی چلی گئیں، تو اشمل ناصحانہ انداز میں اسے سمجھانے لگی۔ یار تمہیں تو پتہ ہے میں کتنی چوزی ہوں، جو چیز پسند نہ آئے اسے استعمال کرنا تو دور کی بات، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، خود اپنی لائی ہوئی اکثر چیزیں واپس کرواتی رہتی ہوں۔ رمشا نے اپنی مجبوری بیان کی، جو کسی حد تک ٹھیک ہی تھی، وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، کسی کی لائی چیزیں اسے کم ہی پسند آتی تھی، حتیٰ کہ گفٹ بھی۔ اکثر دوستوں سے ملنے والے گفٹ کسی نہ کسی کو بانٹ دیتی تھی، جیسے ابھی ماں کا پیار سے لایا ہوا جوڑا اٹھا کر اس نے اشمل کو تھما دیا تھا۔ تائی جان کو دکھ ہوا ہے، ان کا دل رکھنے کے لیے ہی سلوا لیتی، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ ماں ہے میری، نہیں ٹوٹا ان کا دل، ابھی منا لوں گی۔
रमशा ने लापरवाही से कहा। सुबह टेलर को कपड़े देने जाऊंगी, तुम भी अपने कपड़े निकाल लेना, साथ ही दे देंगे। रमशा ने सुबह का प्लान बताया तो वो सर हिलाकर इत्तफाक कर गई। उसका दिल अंजुम बेगम की तरफ लग गया था कि शायद वो खफा होंगी, लेकिन जब थोड़ी ही देर बाद रमशा अंजुम बेगम के गले में बाहें डाले बैठी उन्हें मना रही थी और अंजुम बेगम झूठी खफगी पर उसे परे कर रही थी, ये सब देखकर उसके लबों पर आप ही आप मुस्कुराहट के साथ आंखों में पानी भी आ गया, जिसे छुपाने को उसने कई बार गैर महसूस तरीके से पलकें खुश्क की, मगर जब्त महाल हुआ तो बहाने से उठकर किचन की तरफ जाने लगी। तन्हाई पाकर आंसू तेज़ी से आरज़ों पर फैल गए। अशमल, तुम रो क्यों रही हो? अली ज़रियून उस लम्हे नमाज इशा और तरावी से फारिग होकर लौटा था। ब्लैक कुर्ता शलवार में बेहद वजीह लग रहा था। अशमल को रोते देख कर तेज़ी से उसकी तरफ आया और उसे देखकर बेतरह घबरा कर तेज़ी से आंसू खुश करने लगी। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा तुमसे? वो फिक्रमंदी से उसकी नज़रों के इर्तिकाज़ को महसूस करके ग्लास के उस पार देखने लगा, जहाँ रमशा अंजुम बेगम के साथ चिपकी बैठी गालबन उन्हें मना चुकी थी। कोई बात नहीं हुई, क्या बात होगी? वो बेरब्त होकर वो उल्टा उसी से पूछ बैठी। फिर रो क्यों रही हो? वो बेयकीन नज़रों से देख रहा था, जानता था कि वो झूठ नहीं बोलती, फिर भी आंखों में आंसू बेवजह तो नहीं हो सकते, बस ऐसे ही आंसू आ गए। आप हॉल में चलकर बैठे, मैं खाना लगाती हूँ। वो पास से गुजरने लगी थी जब अली ज़रियून ने बाजू से पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। जब तक रोने की वजह नहीं बताओगी, जाने नहीं दूंगा, वो दो टोक लहजे में कहकर उसे हरासा कर गया। वो घबराई हुई नज़रों से ग्लास फाल की तरफ देखने लगी। दोनों ही एलईडी की तरफ मतवज्जा थी, गो कि उनकी पुश्त उन दोनों की तरफ थी, मगर उनकी नज़र पलट भी सकती थी। इस ख्याल से ही अशमल खफीफ सी होकर अली ज़रियून की तरफ बेबस नज़रों से देख कर रह गई। गुलाबी सूट में घने बालों को छोटे से कैचर में कैद किए, बाकी के बाल बाएं शोल्डर पर पड़े हुए थे। गुलाबी आरिज़ और रोने की वजह से मज़ीद गुलाबी होती नाक को वो मोहब्बत से लिब्रेज तशवीश भरी नज़रों से देख रहा था। उसकी नज़रें खुद पर जमी देखकर शर्म की सुर्खी अशमल के चेहरे पर फैल गई। कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही रोना आ गया। मामा की याद आ गई। लामोहला उसने जल्दी से सच उगल दिया ताकि वो सामने से हटे और उसे जाने का मौका मिले। मिस कर रही हो तो कॉल कर लो। उसकी सलाह पर वो दरपर्दा मुस्कुराहट सजा गई। हर बार कॉल करके पहले से ज़्यादा अजियत होती थी, उन्हें फुर्सत ही कहाँ होती थी उससे बात करने की। फिर सर झटक कर बोली, अब अगर आपको मुझ पर यकीन आ गया है तो मैं किचन में जा सकती हूँ? इजाज़त तलब नज़रों से उसे देख रही थी। इजाज़त है, वो एक तरफ होकर रास्ता देते हुए मुस्कुरा दिया। चलो मैं भी किचन में चल के तुम्हारी मदद कर दूँ ताकि मुझ पर भी इल्ज़ाम लग जाए ज़न मुरीदी का। वो शरीर लहजे में कह रहा था और इश्मल उसके सामने बेसाख्ता हाथ जोड़ गई। माफ़ रखें मुझे, मैं कोई ताना फोड़ नहीं कर सकती। उसके चेहरे पर शर्मगी तासुरात और दिल फरेब मुस्कुराहट देखकर अली ज़रियून भी मुस्कुराता हुआ लाउंज की तरफ चला गया था और वो भी किचन को हो ली। रमशा उठकर मदद ही कर दो अशमल की मेज़ लगाने में। अंजुम बेगम ने उसे अकेले मेज़ लगाते देखा तो पहलू में घुसी बैठी बेटी को परे धकेल कर अशमल का हाथ बचाने पर इशारा करने लगी। करने दे इसे अकेले, आखिर इसने इस घर को संभालना है। अच्छी बात है, अभी से आदत बनेगी, मेरा क्या है, मैं तो मेहमान हूँ चंद माह की। रमशा और फैल कर बैठ गई तो अंजुम बेगम उसे घूरती खुद ही उठ गई। कामकाज की परवाह नहीं, गज भर की ज़बान है इस लड़की की बस। अंजुम बेगम बड़बड़ाती हुई उठकर खुद ही मदद करने आन पहुंची। अशमल तक भी रिमशा का जुमला पहुंचा था, उसके लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। वो रिमशा की मिजाज आशना थी, जानती थी वो बहुत मूडी है। देखा भाई, कितनी मोहब्बत है सास बहू में। रमशा अली ज़रियून को आंख से इशारा करती दरहकीकत अंजुम बेगम को छेड़ रही थी। देख ही रहा हूँ, वो भी उसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया। मम्मा, पापा को जल्दी बुलाकर अपनी बहू को रुखसत करवा लें और शानदार सा वलीमा भी अरेंज कर लें। रमशा बैठे बैठे हाँक लगा रही थी। अली ज़रियून और अंजुम बेगम के सामने ऐसी बात पर अशमल का सर मज़ीद झुक गया था। ये रमशा बहुत मुँहफट है, बोलने से पहले सोचती नहीं है। वो सोच के रह गई, तुम्हारे होते तो कभी रुखसत ना करवाऊँ बहू को। तुम जैसी कामचोर नंद ने तो मेरी बहू पर हुक्म चला चला कर उसकी ज़िंदगी ही अजीरन कर देनी है। तुम्हें निकालूंगी इस घर से, तब ही इश्मल को रुखसत करवाऊंगी। अंजुम बेगम ने साफ कह दिया। रमशा अपने मामूजात से मंसूब थी। शादी ईद के बाद थी, खाना लग चुका था। अली ज़रियून के साथ रिमशा भी आकर कुर्सी खींचने लगी। देख लो भाई, मैं तो चाह रही थी तुम्हें जल्दी रुखसत करवा लाऊं, मगर तुम्हारी जालिम सास को ही सांस नहीं आ रही बहू की रुखसती का सुनकर। रमशा हमदर्द बनी अशमल के साथ अंजुम बेगम को भी छेड़ गई। अली ज़रियून का कहकहा बेसाख्ता था। अंजुम बेगम ने रमशा के एक थप रसीद किया था। अशमल की झींपी मुस्कुराहट बेसाख्ता थी।
اشمل بڑی خوبصورت خوش مزاج بچی تھی، اس کی والدہ ثانیہ اور والد احمد میں کبھی نہیں نبھ سکی تھی۔ ثانیہ احمد صاحب کی تنگی سے نالا رہتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں جی مار مار کے جینا پڑتا تھا۔ احمد صاحب واجبی تعلیم کے باعث کہیں آفیسر نہیں لگ سکے تھے، جس کی وجہ سے معمولی تنخواہ پر بیوی کے ساتھ گزر بسر کرتے وہ ان کی خواہشات پوری نہیں کر پاتے تھے، جبکہ ان کے بڑے بھائی مرتضیٰ اعلیٰ پوسٹ پر فائز تھے۔ ان کے گھر نہ صرف خوشحالی تھی بلکہ انجم بیگم کا پہننا اوڑھنا اور گھر میں آسائشات دیکھ کر ثانیہ آئے دن احمد سے لڑتی رہتی تھی۔ مرتضیٰ اور انجم بیگم نیک فطرت رکھتے تھے، احمد کے مالی حالات کا انہیں بخوبی اندازہ تھا، تب بھی دونوں کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی چیز بطور تحفہ دے دیا کرتے تھے، مگر ثانیہ کو اور زیادہ چاہیے تھا۔ اشمل کی پیدائش بھی ہو گئی لیکن ان کے جھگڑے ختم نہ ہوئے۔ مرتضیٰ اور انجم کے بچے او لیول میں جانے لگے اور اشمل معمولی اسکول میں۔ انجم اور مرتضیٰ نے اشمل کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا کر اس کا داخلہ بھی اپنے بچوں علی زریون اور رمشا کے ساتھ کروانا چاہا تھا، مگر احمد مزید ثانیہ کے طعنے نہیں سننا چاہتا تھا کہ وہ بھکاری ہیں اور ان کے بھائی بھابھی انہیں بھیک دان کرتے رہتے ہیں۔ احمد نہ مانے تو وہ دونوں بھی چپ ہو گئے۔ اشمل 5ویں میں تھی جب ایک دن معمولی سی بات پر شروع ہونے والی لڑائی اس قدر بڑھی کہ احمد صاحب نے غصے میں آ کر ثانیہ کو 3 طلاق دے دی۔ اشمل جو بچپن سے اس ماحول کا حصہ رہ کر جری سہم فضا میں پروان چڑھ رہی تھی، اس حادثے سے مزید ہراساں ہو گئی۔ ثانیہ رو دھو کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ انجم بیگم اور مرتضیٰ نے احمد صاحب کو بہت برا بھلا کہا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ چھوٹی سی اشمل کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کریں۔ انجم بیگم اسے ساتھ لے جانا چاہتی تھیں لیکن احمد صاحب اپنی بیٹی کی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتے تھے۔ عدت کے بعد ثانیہ نے پیسے والے سے شادی کر لی تھی۔ شروع میں وہ اشمل کو فون کر لیتی تھی لیکن رفتہ رفتہ اس میں بھی کمی آنے لگی اور شادی کے بعد تو وہ بھول ہی گئیں کہ ان کی ایک بیٹی پہلے شوہر سے ہے۔ ان کے 3 بچے ہو گئے تو انہیں اشمل کی یاد بھی بھولنے لگی۔ کبھی کبھی وہ خود ہی کال کر لیتی تھی اور ہر بار مزید دکھی ہو جاتی تھی کہ ان کے شوہر کا پسند نہیں تھا کہ وہ سابقہ شوہر کی بیٹی سے تعلق رکھے، خواب فون پہ ہی وہ ان کی غیر موجودگی میں بات کرتی تھیں یا کبھی بچوں کے کام کے بہانہ بنا دیتی تھی اور اشمل ان کے لہجے اور انداز میں ممتا کی گرمجوشی ڈھونڈتی ہی رہ جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ اشمل کو بھی سمجھ آنے لگا کہ ان کی خوشگوار زندگی میں اشمل کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ چھوٹی سی اشمل اور طویل زندگی کی آڑ میں احمد صاحب نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ نائمہ ان کی دوسری بیوی تھی، جنہوں نے آتے ہی گھر میں اپنا ایسا سکہ جمایا کہ احمد بھی ان کی مٹھی میں ہو گئے۔ انجم بیگم اور مرتضیٰ کو اشمل سے بہت لگاؤ تھا۔ نائمہ کے آنے اور ثانیہ کی شادی کی خبر کے بعد انجم نے اشمل کو ساتھ رکھنا چاہا تھا، مگر احمد کو ایک بار پھر گوارا نہ ہوا کہ ان کے جیتے جی ان کی بیٹی بھائی کے گھر پر پلے۔ انجم اور مرتضیٰ کے 2 بچے تھے، بڑا علی زریون اور اس سے چھوٹی رمشا، جو اشمل کی ہم عمر تھی اور دونوں میں خوب دوستی تھی۔ علی زریون کو اشمل بچپن سے پسند تھی۔ نائمہ روایتی ستیلی ماں تھی۔ شروع میں تو انہوں نے احمد صاحب کو دنیا دکھاوے کو اپنے کردار میں رنگ گھولنے کے لیے اشمل سے جھوٹی محبت کے مظاہرے کیے، مگر جب ان کے اوپر تلے 4 بچے آ گئے تو اشمل فقط آپا بن کے رہ گئی۔ پڑھائی کے ساتھ وہ گھر کے بھی کام کرنے لگی، ساتھ ہی بہن بھائیوں کی دیکھ بھال، انہیں نہلانا کھلانا پلانا پڑھانا جیسے اس کی ذمہ داری بن گئی۔ احمد سب دیکھتے تھے مگر کچھ کہتے نہیں تھے کہ ان کی نظروں میں وہ اپنے بہن بھائیوں کی ہی خدمت کر رہی تھی۔ اس میں کون سی معیوب بات تھی جس کے لیے وہ کوئی ایکشن لیتے؟ ستیلے بہن بھائیوں کی خدمت کرتے اس کا اپنا بچپن کہاں کھو گیا؟ وہ جو پڑھائی میں بے حد اچھی تھی، پڑھنے کے لیے وقت نہ ملنے پر اس کے مارکس کم آنے لگے، پھر بھی احمد صاحب کو احساس نہ ہوا۔ الٹا نعمہ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا کہ اٹھتے بیٹھتے گردان کر کے اس کی پڑھائی کا سلسلہ رکوانے کے در پہ ہوئی تو اس نے ڈرتے ڈرتے انجم بیگم سے اپنے حالات بیان کیے۔ انہوں نے احمد صاحب کو احساس دلایا، یوں پڑھائی کا سلسلہ بند ہونے سے رک گیا، لیکن نعمہ کو اشمل کا انجم بیگم کو سامنے لانا اچھا نہیں لگا۔ احمد بھابھی کی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے کھل کر نعمہ ان کے خلاف کچھ نہ بول سکی۔ وقت بدلتا رہا، اشمل کالج میں آ گیا، وہ اپنی ذمہ داریوں کے بیچ پڑھائی کے لیے وقت نکال لیتی تھی۔ اشمل کے لیے جب اچھا رشتہ آیا اور نعمہ نے اسے اپنی بیٹی کی طرف موڑ دیا تو انجم بیگم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ نعمہ ساری زندگی اسے نوکر بنا کر بٹھا کر رکھنا چاہتی ہیں۔ انجم ایک بار پھر اس کی ڈھال بن گئی۔ اب کیا نعمہ بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ ان کے گھر کے معاملات میں دخل نہ دے، اور یہ کہ لڑکے کی فیملی نے ان کی بیٹی کو پسند کیا ہے، بھلے وہ اشمل کو دیکھنے آئے تھے۔ انجم بیگم نے احمد صاحب سے اصرار کیا کہ وہ اسی وقت اشمل کو ساتھ لے جانا چاہتی ہیں تاکہ نعمہ کی بیٹیوں کے رشتے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ احمد صاحب بھائی اور بھابھی کے مطالبے پر چپ رہ گئے، لیکن نعمہ نے نیا ڈرامہ شروع کر دیا کہ وہ جوان لڑکی کو کیسے جانے دے، لوگ کیا کہیں گے۔ ان کی لن ترانیوں سے اپنے بیٹے علی زریون سے اسی وقت نکاح طے کر دیا تھا۔ نعمہ مزید جل گئیں کہ علی زریون کے لیے انجم بیگم کو ان کی بیٹیاں نظر نہ آئیں۔ احمد صاحب بھی بھائی بھابھی کی فرمائش پر خوش ہو گئے کہ علی زریون انہیں بہت پسند تھا۔ علی زریون جو اشمل کی محبت میں پور ڈوبا ہوا تھا، یوں آسانی سے دلی مراد پا لینے پر بے حد خوش تھا۔
एक खूबसूरत सी शाम में दोनों का निकाह हो गया। अंजुम बेगम उसे अपने साथ ले आई। नईमा ने इस अमल का भी बायकॉट किया कि रुखसती और वलीमे की तकरीब अंजुम बेगम, रिमशा और रश्मिल के इम्तहानात के बाद करना चाहती थी। मुर्तज़ा साहब को भी काम के सिलसिले में कई माह शहर से बाहर रहना था। उन्हीं इसबाब के बिना पर रुखसती की तारीख चंद माह बाद की रखी गई थी। नईमा चाहती थी कि अजमल मजीद उनकी खिदमत करे और किसी तरह मौका निकाल कर वाली ज़रिए से तलाक दिलवा दे, मगर अंजुम बेगम के फैसले पर वह बाजी हार बैठी थी। यूँ माँ बाप के होते हुए अजमल तन के जोड़ों में लावारसों की तरह अंजुम बेगम के साथ उनके घर आ गई, जहाँ रमशा थी जो उसकी बेहद अच्छी दोस्त थी। उसके हक के लिए सारी ज़िंदगी बोलने वाली अंजुम बेगम थी, जिनकी बेलौस मोहब्बत ने उसे रुलने से बचा लिया था। वो उसका माजी तो नहीं बदल सकती थी, मगर उसका हाल और मुस्तकबिल उन्होंने खुशगवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और आंखों में मोहब्बत बसाए अली ज़रियून था, जिसकी मनकूहा की हैसियत से वो इस घर में रह रही थी। ढके छुपे लफ्ज़ों में वो पहले ही अपनी पसंदीदगी से आगाह कर चुका था, और अब जब वो उसकी मनकूहा थी तो वो अपने दिली जज्बात उस पर आयां कर गया। अशमल दर हकीकत ख़ुद को खुशकिस्मत तस्वुर करने लगी थी। बचपन और लड़कपन सौतेली माँ के ज़ेर साया सबतों में गुजार कर ये पल उसे अपना इनाम लगते थे, लेकिन साथ ही उसका दिल उदास हो जाता था। वालिदैन की अलहदगी ने उसे किन किन हालात से गुजारा था। अहमद बाप थे, मगर नई बीवी को पाकर उससे गाफिल हो गए थे। उसके हक में कभी बोलना भी चाहते थे तो नईमा के डर से चुप रह जाते थे। सानिया अपनी ज़िंदगी में मगन थी। वालिदैन की मोहब्बत से भरे पल उसके हिस्से में ही नहीं आए थे। क्या था जो उसके वालिदैन अलग ना होते? क्या होता जो सानिया उसे फरामोश ना करती? क्या था जो नईमा उसे भी अपने बच्चों में शुमार करती? अंजुम बेगम उसका बहुत ख्याल रखती थी। रमशा आज भी बेहतरीन दोस्त थी, और अली ज़रियून अब पहले से ज़्यादा उसकी परवाह करता था। उनके फाइनल पेपर्स शुरू होकर ख़त्म हो गए थे। मुर्तज़ा भी अपने सारे काम निपटा कर लौट आए थे। यूं दो शादी की तैयारियां शुरू हो गईं कि अंजुम बेगम और मुर्तज़ा बेहतर से बेहतरीन चीज़ें रमशा के लिए पसंद कर रहे थे, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी और वो उसमें भी 100 नखरे करके हर चीज़ अपनी पसंद से ले रही थी। फ्रिज से लेकर पायदान तक उसने अपनी मर्ज़ी से लिया था। उन सब की ख़रीदारी में उसने अंजुम बेगम और अशमल को बेहद ख्वार किया था। अंजुम बेगम चंद एक बार जाके आइंदा जाने से तौबा कर गई तो अशमल की शामत आ गई। रमशा हर जगह उसे घसीट रही थी और वो भी खुश दिली से उसका साथ दे रही थी। वहीं कहीं दिल में दुख भी था। उसकी शादी भी रमशा के साथ हो रही थी। भले निकाह हो गया था, वो ससुराल में ही रह रही थी, मगर अभी बाकायदा रुखसती नहीं हुई थी। अंजुम बेगम मुर्तज़ा ने अहमद और सानिया को अलग अलग शादी की तारीखों से आगाह कर दिया था, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। सानिया तो मजबूरी का रोना रो रही थी। अहमद साहब ने सब सुनकर फ़ोन बंद कर दिया था। मुझे बेहद हैरत होती है। मुर्तज़ा अहमद साहब आपका भाई है, किस कदर बेहिस है। उसे बेटी के जज्बात और एहसासात की ज़रा परवाह नहीं कि एक लड़की शादी के मौके पर माँ बाप के लिए कैसे जज्बात रखती है। नईमा ने तो मत ही मार रखी है। आकाश सानिया ने ही समझदारी दिखाई होती तो आज एक घर बिखरा हुआ ना होता। अंजुम बेगम अहमद की खामोशी पर दिल की भड़ास निकालने के साथ सानिया के लिए अफसोस करने लगी, जिन्हें पैसा तो मिल गया था, मगर वो दूसरे शौहर की मर्ज़ी के बिना सांस तक नहीं ले सकती थी। छोड़ो, तुम कोई उम्मीद ना रखो उसकी तरफ से, मुर्तज़ा ने समझाया। मैं कोई उम्मीद नहीं रख रही अहमद की तरफ से। मुझे तो इश्मल के जज्बात की परवाह हो रही है। जैसे हमारी रिमशा अपना जहेज़ इकट्ठा करने में 100 नखरे कर रही है, उस बेचारी के भी तो 100 अरमान होंगे। हम जहेज़ का लालच नहीं रख रहे, लेकिन अहमद को तो एहसास होना चाहिए कि बेटियों को कैसे रुखसत करते हैं। क्या बाकी की बेटियों को भी इसी तरह रुखसत करेगा? अंजुम बेगम का गुस्सा कम नहीं हुआ। मैंने शादी की तारीखें बताई तो कहा, भाई साहब कार्ड भेज दीजिएगा, हम आ जाएंगे। मुर्तज़ा साहब ने बताया तो अंजुम बेगम ने दिल पर हाथ रख लिया। यूँ मेहमानों की तरह आने की भी क्या ज़रूरत है, वो जलकर बोली। और ये सब सुनते इश्मल दुखी दिल और उदास आंखों पर इख्तियार खो बैठी। एक लड़की, उसके अरमान, उसके वालिदैन को ही फुर्सत नहीं थी कि वो उन्हें समझते। शादी और रुखसती के वक्त लड़कियां वैसे ही बहुत अजीब से एहसासात में घिर जाती हैं। नए रिश्ते उन्हें हरासा करते रहते हैं। पुराने रिश्तों के छूटने का दुख होता है। नई ज़िंदगी के लिए हज़ार वसवसे होते हैं। लाखों का जहेज़ और घर गाड़ी ले जाने वाली लड़कियों के दिल में भी कसक होती है कि आया उन चीज़ों की बरतरी भरम के बावजूद वो ससुराल में मोतबर हो सकेंगी, जबकि उसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। यतीम लड़की की तरह उसकी रुखसती की तैयारियां हो रही थी, जिसमें मैके का नाम निशान तक ना था। अंजुम बेगम उसके लिए खूबसूरत बरी बना रही थी, मगर ससुराली नवादरात मैके की कमी को पूरा नहीं कर सकते थे। रमशा जिस मान मोहब्बत से लड़ लड़ कर जहेज़ दे रही थी, अली ज़रियून से गाड़ी की डिमांड कर रही थी, उसके हिस्से में तो कुछ नहीं था। ना भाई का मान, ना माँ बाप का साया आंखों को रगड़ती वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी, लेकिन धुंधलाई आंखों से बुरी तरह अली ज़रियून से टकरा गई। संभल के लड़की, वो बेसाख्ता उसे थाम कर गिरने से बचा गया।
وہ جلدی سے الگ ہوئی۔ تم روئی ہو؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا، لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے وہ نظریں چرا گئی۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ بائیں رخسار پر انگلی رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کر گیا۔ وہ پلکیں جھکائے کھڑی رہی۔ تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ اکثر ہی اس کی پلکیں نم رہنے لگی تھیں، جس کی وجہ سے وہ سوال کر گیا، تمہارے آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ اگر تمہیں یہ رشتہ دل سے منظور نہیں تو اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم ایک بار کہہ دو، میں سب کچھ ختم کر پلیز چپ ہو جائیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ تڑپ کر بول اٹھی۔ آنسو تیزی سے بہہ نکلے۔ وہ مزید کچھ کہنے کے قابل نہ رہی تو آنسو بہانے لگی۔ جب سے رخصتی کی بات ہوئی ہے تمہاری اداسی بڑھ گئی ہے، ہر وقت روتی نظر آتی ہو، کیا بات ہے؟ آخر بتاتی کیوں نہیں؟ اگر اس رشتے میں تمہاری مرضی شامل نہیں ہے تو بھی بول دو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، لیکن تم اس طرح رو دھو کر زبردستی میری زندگی میں شامل ہوگی تو یہ اذیت میری برداشت سے باہر ہوگی۔ میں نے پورے خلوص سے تمہاری چاہ کی تھی اور تم بہت آسانی سے میری منقوہ بن گئی، لیکن اب تمہارا یہ انداز مجھے تشویش میں مبتلا کر رہا ہے۔ وہ پوری سچائی سے کہہ رہا تھا، ہزار وسوسے اس کے لہجے میں آ گئے تھے۔ اگر جو اشمل کچھ ایسا ویسا کہتی تو شاید وہ برداشت ہی نہ کر پاتا، تب ہی اسے جھنجھوڑ گیا۔ وہ کوئی جواب نہ دے پائی، کہتی بھی تو کیا، ہر بار مما یاد آ رہی ہیں کہہ کر بھی تھک گئی تھی۔ اسے اسنا میں لاؤنج میں رکھا فون بجنے لگا۔ اسے نظروں میں رکھتے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ اشمل سے بات ہو سکتی ہے؟ سلام دعا کے بعد دوسرے طرف سے سوال ہوا تو علی زریون چونک گیا۔ مقابل مرد تھا۔ جی ہو سکتی ہے، آپ کون؟ میں فہد ہوں، ذرا جلدی کروا دیں پلیز، دوسری طرف سے شائستہ لہجے میں کہا گیا تھا۔ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے پاس کھڑی اشمل کی طرف اس نے فون بڑھا دیا تھا۔ تمہارا فون، وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ حیرانی سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے گئی۔ السلام علیکم، اشمل بات کر رہی ہیں؟ مقابل شائستہ لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ غیر متوقع طور پر مردانہ آواز سن کر اس کی نظریں بے ساختہ علی زریون پر اٹھ گئیں، جو اسے باتیں کرتا چھوڑ کر پلٹ گیا تھا۔ میں آپ کی کالج فرینڈ ہیرا کا بھائی ہوں۔ ایکچولی میں نے ہیرا کی سرپرائزنگ برتھ ڈے پارٹی ارینج کی ہے، اس لیے ہیرا کے سیل سے اس کی دوستوں کا نمبر لے کر کال کر رہا ہوں۔ تمہاری سہیلیاں آئیں گی تو ہیرا بہت خوش ہوگی۔ مقابل اس کی تمام سہیلیاں آئیں گی تو ہیرا بہت خوش ہوگی۔ مقابل اس کے لہجے کی حیرانی جان کر وضاحت کر گیا تو اس کی حیرت بھی رفع ہوئی۔ آپ کل کی پارٹی میں آئیں گی نا مس اشمل؟ وہ مدعو کرنے کے بعد استفسار کر رہا تھا کہ کہیں اس کا سرپرائز کا پلان چھپی نہ ہو جائے۔ میں کوشش کروں گی، اس نے جان چھڑا کر جلد ہی فون رکھ دیا۔ اس کی نگاہ علی زریون کے کمرے کی طرف اٹھ گئی۔ وہ جانے کیا الٹا سیدھا سوچ رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں سحری کی تیاری میں لگے۔ افطار کے بعد نماز مغرب، پھر چائے، پھر عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد کھانے میں اتنا وقت ہو جاتا تھا کہ سحری کی تیاری بھی کچن سمیٹتے ہوئے کر لیتی تھی۔ رمشا ذرا موڈی تھی، جب موڈ ہوتا ہاتھ بٹا دیتی، ورنہ اپنی تیاریوں میں لگی رہتی۔ ماسی کے علاوہ وہ اوپری کاموں کے لیے بھی ملازمہ تھی۔ پھر انجم بیگم بھی ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ اشمل کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی، وہ سمجھدار لڑکی تھی، لیکن حساسیت کی وجہ سے اکثر جذبات کے ہاتھوں بہہ کر اداس ہو جاتی تھی، اور اس کی اداسی کو علی زریون کچھ اور ہی معنی پہنانے لگا تھا۔ سحری کے وقت وہ روٹھا روٹھا تھا۔ اشمل نے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ سحری کر کے نماز کے لیے چلا گیا تھا۔ اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا تو اشمل کو بے چینی لاحق ہو گئی۔ وہ پہلے ہی محبتوں کی گرمی اور اپنائیت بھرے رشتوں کی ترسی ہوئی تھی۔ ایسے میں علی زریون نے اسے احساس دلایا تھا کہ وہ بھی قابل محبت ہے۔ اس کے رشتے سے بن کے وہ معتبر ہو گئی تھی، اور اب جب وہ خاموش ہو گیا تو اس کا بے چین ہونا لازمی امر تھا۔ افطاری کے بعد نماز مغرب سے لوٹ کر سب کے درمیان بیٹھنے کی بجائے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اور اس کی پشت کو دیکھتی وہ خاموشی سے چائے کی ٹرے میز پر رکھ گئی تھی۔ اشمل، آج کی سحری میں بناؤں گی، تم آرام کر لو، دن سے لگی ہوئی ہو۔ رمشا نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ یہ آج کیسے احساس ہو گیا کہ وہ تھک گئی ہوگی؟ انجم بیگم نے جھوٹی خفگی سے دیکھا تو رمشا چچائی سے مسکرا دی۔ کرنا ہی پڑا، جانتی ہوں اب بھی احساس نہ کیا تو آپ نے چھوٹی سے پکڑ کر مجھے کچن میں کھڑا کر دینا ہے کہ آپ کی بہو لگی ہوئی ہے۔ وہ چڑھانے سے باز نہ آئی۔ ہاں تو کہوں گی، میرے لیے تم دونوں برابر ہو، ایک کے ساتھ زیادتی کیسے برداشت کروں؟ انجم بیگم نے تائید کی تو رمشا دیکھا والے تاثرات سجا کر ہنسنے لگی۔ اشمل بیٹا، علی کی چائے کمرے میں دے آؤ، ساتھ ہی سر درد کی گولیاں بھی لے جاؤ، کہہ رہا تھا سر میں درد ہے، آرام کرے گا۔ علی زریون کی چائے کو دیکھ کر وہ شش و پنج پہ پڑی تھی، جب انجم بیگم نے اسے ہدایت کرنے کے ساتھ میڈیسن باکس سے سر درد کی گولیاں بھی نکال کر دیں۔ تائی جان، وہ تنہائی میں اس کے کمرے میں جانے کے خیال سے تذبذب کا شکار نظر آ رہی تھی۔ ہاں تو کیا ہوا، غیر تھوڑی ہے، شوہر ہے تمہارا۔ انجم بیگم نے دیکھ لیا تھا کہ وہ جھجک رہی ہے، تب یہ احساس دلایا کہ وہ نامحرم کے پاس جانے کو نہیں کہہ رہی۔ وہ جھجکتی ہوئی دونوں چیزیں اٹھانے لگی۔ دل چاہے تو سر بھی دبا دینا۔ پیچھے سے رمشا کی کھلکھلاتی آواز آئی تو اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ آئی۔ دروازے پر دستک دے کر وہ چند ثانیے کھڑی رہی۔ اندر سے جواب موصول ہونے کی بجائے دروازہ کھل گیا تھا۔ غالباً وہ آرام کی غرض سے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔
یا سر میں کچھ زیادہ درد ہو رہا تھا کہ آنکھیں سرخ اور چہرہ ستا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی موجودگی کو اس نے حیرانی سے دیکھا، پھر ہاتھ میں موجود چھوٹی سی ٹرے میں مگ دیکھ کر سانس بھر کر ایک طرف ہو گیا۔ تائی جان نے سر درد کی گولیاں بھیجی ہیں، آپ کھا لیں۔ اس کے سنجیدہ تاثرات کو دیکھ کر وہ مشکل بولی۔ جی بہتر، اس نے خشک لہجے میں کہہ کر ٹرے تھام لی، اور کوئی بات ٹرے تھما کر بھی وہ انگلیاں مروڑتی کھڑی رہی تو اسے ناچار پوچھنا پڑا۔ اب وہ اس کے منہ پر تو دروازہ نہیں بند کر سکتا تھا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ جھجکتی ہوئی استفسار کر رہی تھی۔ وہ دہلیز سے ہٹ کر کمرے میں آ گیا، ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھنے لگا جو اب بھی دہلیز پر کھڑی تھی اور جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مختصر کہہ کر وہ اجنبی بن گیا تھا۔ فہد ہیرا کا بھائی ہے، ہیرا میری کلاس فیلو ہے، اچھی دوستی ہے، اس کے بھائی کو نہیں جانتی۔ ہیرا کے منہ سے کئی بار اس کے بھائی کا نام سنا ہے۔ وہ ہیرا کے لیے برتھ ڈے سرپرائز پارٹی رکھ رہے تھے تو اس لیے کال کی۔ نہ میں ان سے کبھی ملی نہ کبھی بات ہوئی۔ وہ خود ہی صفائی دینے کھڑی ہو گئی تھی۔ علی زریون خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی، نہ ہی تفتیش کہ کس کی کال تھی، کون تھا، وہ سنجیدگی سے کہہ کر رخ پھیر کر اپنی کتابوں سے بھری ریک کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی دو قدم اندر آئی تھی۔ لیکن میرا فرض ہے کہ میں آپ کو ساری سچائی سے آگاہ کروں اور آپ سے کوئی بات بھی نہ پوشیدہ رکھوں۔ مرضی ہے آپ کی، میں نے پابند نہیں کیا، وہ روٹھے لہجے میں کہہ کر ایک کتاب نکال کر اس کے صفحات پلٹنے لگا۔ اعلیٰ درجے کی لاتعلقی پر اشمل کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کی ناراضی دور کرے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، مجھ سے آپ کی ناراضی برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ بالآخر خود کو مضبوط پوز کرتے اشمل کا ضبط جواب دے گیا، لہجہ گلگیر ہوتے ہوتے چہرہ آنسوں سے بھیگنے لگا۔ تمہیں پرواہ ہے میری ناراضی کی؟ ہاتھ میں پکڑی کتاب دھپ سے بند کر کے ریک پر پٹ کی آواز پر اس کا نازک دل اچھل کر حرکت میں آ گیا۔ وہ ہراساں نظروں سے اس کے غصیلے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کس بات کا رونا ہے جو ختم نہیں ہو رہا تمہارا؟ میں نے ہمیشہ اپنے جذبات تم پر عیاں کیے، لیکن تم نے کبھی اشارہ بھی نہیں دیا کہ تم بھی میرے لیے ایسے جذبات رکھتی، اور اب جب کہ میری دعائیں قبول ہو گئیں تو تمہارا رونا دھونا میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے زبردستی کا سودا ہے تو بول کیوں نہیں دیتی؟ سن کر ہی مجھے دکھ ہوگا نا، کم از کم وہ دکھ اور اذیت تو کم ہوگا نا جو میں اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ تم ہمارے رشتے سے خوش نہیں ہو۔ جو رخصتی کے دن قریب آ رہے ہیں تمہاری اداسی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ہے، تم کسی کو پسند کرتی ہو، تب بھی مجھے بتا دو، میں خود تمہاری راہ سے ہٹ جاؤں گا۔ اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے طیش میں آ گیا تھا۔ اشمل حیرانی سے بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی محرومی کا ماتم کر رہی تھی اور وہ جانے کیا منفی باتیں سوچ چکا تھا۔ آخری بات پہ اس کے ہاتھ کی سختی میں کمی آ گئی تھی۔ اسے بلا کا غصہ آیا تھا۔ اپنے بازو سے علی زریون کے ہاتھ اس نے جھٹک کر ہٹائے تھے۔ برسوں سے دعوے دار رہے ہیں آپ میری محبت کے، اور اتنا ہی جانتے ہیں مجھے کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ بے حد تلخ نگاہ اس پر ڈال کر وہ غصے سے بولی۔ ہاں، میں نے کبھی آپ کی محبت کا جواب نہیں دیا۔ ایک ایسی لڑکی جس نے بچپن سے اپنے ماں باپ کو جانور کی طرح لڑتے گالیاں دیتے دیکھا ہو، اس کمسن لڑکی کے جذبات سمجھ سکیں گے آپ؟ کمسن لڑکی کا گھر ٹوٹ گیا، ماں باپ اپنی اپنی جنگ میں اسے ہار گئے، ماں پیسہ اور نیا شوہر پا کر اسے فراموش کر گئی۔ ایسی لڑکی جس کا باپ کا ممبری میں ہی سوتیلی ماں لا کر اسے اپنے ہی گھر میں نوکر بنا دے، اس کی مرضی پسند ناپسند کو سوتیلے بہن بھائیوں پر قربان کروایا جائے، وہ لڑکی اپنے حق کے لیے کچھ بولنے کی ہمت رکھتی ہے؟ اسے حق ہے کہ وہ کسی سے کے محبت بھرے جذبات کا جواب محبت سے دے سکے؟ اشک بہاتی وہ اس سے سوال کر رہی تھی اور وہ ساکت اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ میری زندگی میں آپ کی محبت ہی روشنی کی ایک کرن تھی، لیکن میں اسے قبولیت کا درجہ بخشنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ قسمت نے آپ کا نام مجھ سے جوڑ دیا۔ شاید قدرت کو بھی میری بے زبانی کا احساس ہو گیا تھا کہ میں کبھی اپنے حق کے لیے نہیں بول سکوں گی۔ آپ جیسا ہم سفر، تائی جان جیسی مہربان ساز، شفیق باپ کا روپ لیے تائی جان اور رمشا جیسی دوست کو نند کے روپ میں پا کر میں رب العزت کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ بے شک آپ سب نے مجھے بے حد مان اور محبت دی، مجھے کبھی کسی نے احساس نہیں دلایا کہ میں کن حالات میں رخصت ہو کر آئی ہوں۔ ایک لڑکی کی شادی رخصتی کی باتیں سن کر کیا احساسات ہوتے ہیں، یہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے علی زریون۔ جو انسان سدا لازوال رشتوں کے درمیان رہا ہو، وہ میری ٹوٹی پھوٹی شخصیت کا سراغ نہیں لگا سکتا۔ باپ کی بے بسی، ماں کی لاتعلقی قدم قدم پہ یہ احساس دلا رہی ہے کہ میں پیدا کرنے والوں کی حقیقی محبت سے محروم انسان ہوں۔ محبت کرنے والے انسان مر جاتے ہیں نا تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب والدین اپنی اپنی دنیا میں مگن اپنی اولاد سے لاتعلق ہو کر اسے فراموش کر جائیں تب کتنی اذیت ہوتی ہے یہ آپ نہیں جان پائیں گے۔ میرے سر پر نہ کبھی باپ کا شفقت بھرا لمس رہا، نہ ماں کی فکر مند محبت، اور اس پر ستم یہ کہ ان عظیم ہستیوں کی شان میں اف تک کی اجازت نہیں۔
وہ اپنے جذبات و احساسات اس کے سامنے رکھ کر سسک کر رو پڑی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ پلٹنا چاہ رہی تھی، جی بھر کے اکیلے رونا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے ارادے بھانپ کر علی زریون نے پہلے اس کا بازو تھام لیا تھا اور اب سنجیدگی سے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی سچائی اس کے چہرے پر رقم تھی، مجبور اور بے بس لڑکی جو اپنوں کے ہوتے ہوئے اپنوں کی محبت اور توجہ سے محروم تھی۔ ٹھیک کہا تھا اس نے، مردوں پر صبر آ جاتا ہے، لیکن زندوں کی لاپرواہی انسان کو پل پل مارتی ہے، کاٹتی ہے، اپنوں کی بے حسی تڑپاتی ہے۔ اس کے جذبات و احساسات کس نہج پر تھے اور وہ الٹا سیدھا سوچ رہا تھا۔ اسے رمشا کی تیاریاں، اس کی فرمائشیں یاد آنے لگی۔ چند دن کے فرق سے دونوں کی شادیاں تھیں۔ رمشا کے ناز نخرے اٹھانے والے ماں باپ بھائی تھے، اس کا تو کوئی نہیں تھا۔ کچھ لڑکیاں حقیقتاً بہت محروم و نصیب لے کر پیدا ہوتی ہیں، محبت لٹا کر، اپنا آپ وار کر بھی خونی رشتوں سے انہیں خراج نہیں ملتا۔ اب جب کہ اس کے جذبوں تک رسائی حاصل ہوئی تو یہ نازک سی لڑکی اسے دل کے مزید قریب محسوس ہونے لگی۔ بتا نہیں سکتی تھی کہ یہ پریشانی ہے، محبت سے دیکھتی وہ نرم لہجے میں گلہ کر رہا تھا۔ کیا بتاتی کہ جس لڑکی کو اپنے ہی باپ کے گھر میں اسٹور میں سونے کو جگہ ملتی تھی، آپ کے عالیشان گھر کے خوبصورت بیڈ روم میں اب چین سے سوتی ہے، تو بھی اسٹور میں گزری راتوں کو فراموش نہیں کر پاتی۔ جب اکیلے سے ڈر لگتا تھا تو کوئی اسے اپنے ساتھ کا سہارا دینے والا نہیں ہوتا تھا۔ جب لائٹ چلی جاتی تھی تو اندھیرے کے ڈر سے ساری رات تکیے میں منہ چھپائے کانپتی رہتی تھی۔ اور کون سے ماضی کے دکھ بتاؤں آپ کو جو مجھے حال میں خوش نہیں ہونے دیتے۔ گزرے لمحوں کی اذیت کے رنگ اس کے چہرے پر آ گئے تھے۔ علی زریون ایک لمحے تک کچھ بول نہ پایا، بس خاموشی سے اسے اپنے وجود کا مان بخشنے کے لیے قریب کر لیا کہ کچھ دکھوں کی کہانی جان کر ان کے لیے تسلی کے حروف چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ اب سے گزرا کل یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ہے آج ہے۔ تم اپنی مرضی سے نئی داستان لکھو، ماضی کو فراموش کر دو۔ وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ اس کے بازو ہٹا کر وہ بے ساختہ دروازے کی اور دیکھنے لگی۔ بیوی ہو کر اتنا گھبرا رہی ہو؟ بدگمانی کے بادل چھٹے تو وہ مسکرانے لگا۔ میں جا رہی ہوں۔ چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی اس کی حرکت پر خفیف سی ہو گئی تھی۔ اوکے جاؤ، لیکن جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ ابھی باہر جانا ہے۔ اجازت دیتے اسے پروگرام بھی سیٹ کر دیا۔ باہر؟ لیکن کیوں؟ اور آپ کے ساتھ؟ وہ اچنبھے سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز لے رکھا ہے، سوچا تھا شادی کے بعد دوں گا، لیکن تم نے ابھی اتنا ایموشنل کر دیا کہ پلان چینج کرنا پڑا۔ وہ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ ایسے ہی بتا دیں سرپرائز کیا ضروری ہے باہر جانا؟ وہ تذبذب کا شکار تھی، یوں پہلے کبھی علی زریون کے ساتھ اکیلے کہیں نہیں گئی تھی۔ محترمہ مسز سرپرائز بھی کبھی بتاتے ہیں؟ جاؤ تیار ہو جاؤ، میں ماما کو خود بتا دیتا ہوں۔ وہ اس کی مشکل جان گیا تھا، تبھی انجم بیگم کی اجازت کا حوالہ دے گیا۔ وہ الجھن بھرے انداز میں پلٹ گئی۔ اگر جو میں جانے سے انکار کر دوں تو پتہ نہیں تائی جان میرے بارے میں کیا سوچیں؟ وہ دوبارہ پلٹ کر پوچھ رہی تھی۔ علی زریون کو اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت پر ہنسی آ رہی تھی، ساتھ ہی دکھ بھی ہو رہا تھا۔ لوگوں کے رویوں کو سوچ کر اس نے اپنے لیے سوچنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس کی اپنی خوشی کس میں ہے۔ کوئی کچھ نہیں سوچے گا، تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، اب سے تم پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب میں دوں گا۔ تم پرسکون ہو کر تیار ہو جاؤ۔ اس کے مضبوط لب و لہجے پر اشمل جیسے پرسکون ہو گئے۔ بلو سوٹ میں بالوں کو برش کر کے بالوں کی چوٹی بنا کر لاؤنج میں آئی تو علی زریون کو ان کے درمیان خوشگوار مزاج میں باتیں کرتے دیکھ کر جھجک کر رک سی گئی۔ وہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ یہ دھلا ہوا منہ لے کر باہر جاؤ گی؟ پہلی بار میاں کے ساتھ باہر جا رہی ہو، ذرا سا سرخی پاؤڈر تو لگا لو لڑکی۔ رمشا نے ہاتھ پکڑ کر اسے مقابل بٹھا کر اپنے قریب رکھا، پرس کھینچ لیا، پرس میں ہاتھ ڈال کر اس نے 2-4 چیزیں سرحد سے نکالی اور لگی اس کے منہ پر ڈینٹ پینٹ کرنے۔ وہ پہلے ہی اس کے جملوں سے سمجھی جا رہی تھی۔ انجم بیگم کی مسکراہٹ اور علی زریون کی شریر نظروں پر مزید شرمندہ ہو گئی۔ رمشا کے مشتاق ہاتھوں نے جھٹ پٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ بلشر اور لپ گلوز لگا کر اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ دبی زبان سے منع کرتی رہی، لیکن رمشا کون سا اس کی سننے والی تھی۔ کبھی کبھی خوبصورت بالوں کو کھلا بھی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ بیچارے بھی سانس لے سکیں۔ چوٹی کھول کر رمشا نے جھٹ برش پھیر دیا تو لمبے بال اس کی پشت اور شولڈر تک پھیل گئے۔ اس نے لاچار نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ رمشا، شادی سے پہلے اشمل کو ٹرین کر جانا بالکل خیال نہیں رکھتی یہ لڑکی اپنا، انجم بیگم نے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ شکر ہے آپ نے کسی چیز میں تو میری بڑائی مانی۔ رمشا تعریف پر چہکنے لگی۔ جاؤ لڑکی مزے کرو، ویسے تمہیں بھیجا تو میں نے سر دبانے کے لیے تھا، تم تو پٹی ہی پڑھا آئی میرے بھائی کو۔ رمشا کی شوخی پر علی زریون بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ انجم بیگم بھی مسکرا کر رمشا کی پیٹھ پر دھپ لگا بیٹھی۔ اٹھتے ہوئے اس کے قدم مزید من بھر کے ہو گئے۔ لاؤنج سے نکل کر اس نے اشمل کا ہاتھ تھام لیا تو وہ خاموشی سے اس کے سنگ چلنے لگی۔
कैसा लगा अपना घर? वो उसे एक एक चीज़ चेक करवा रहा था। वो शौक से देख रही थी। अपना घर? उसकी कचरारी आंखों में तहय्युर सिमट आया था। ये घर तुम्हारे लिए लिया है, सरप्राइज़ था, इसलिए तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र ना करवा सका। जल्द ही ये मरहला भी तय हो जाएगा। कल को जब तुम मुझसे लड़ोगी तो धमकी तो दे सकती हो कि अपने घर जा रही हूँ। वो हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा था। वो मुस्कुरा भी ना सकी। उसकी कम मायगी को वो कितनी खूबसूरती से दूर कर गया था। मैं नहीं दूंगी कभी धमकी, ना कभी छोड़ूंगी आपको। वो संजीदगी से एतराफ़ कर गई तो उसके अंदर ढेरों सुकून फैल गया। जानता हूँ मेरी पगली भले मुँह से इकरार ना करे, मगर मोहब्बत बहुत कहती है। वो बेसाख्ता उसके शाने पर बाजू फैला गया। कोई नहीं, वो शर्मा कर झुठला गई। ताई जान, या किसी और को बुरा न लगे, आपको इतना नहीं करना चाहिए था। मेरा घर वही है जहाँ आप सब हैं। वो दिल का खदशा ज़बान पर ले आई कि ज़मीन जायदाद ही अक्सर रिश्तों को खा जाते हैं। कोई क्यों एतराज़ करेगा? मैं जो चाहूँ अपनी बीवी को तोहफ़ा दूँ। किसी को कोई एतराज़ नहीं है। सबके इल्म में है कि मैंने अपनी अजीज़ बीवी के लिए घर लिया है। तुम फजूल सोचों से दूर रहा करो। कहा ना, अब से तुम्हारी तरफ आने वाले हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। वो शजर सायादार बना अपनी ज़ात का यकीन दिला रहा था। उसका तफक्कुर भी किसी हद तक दूर हो गया था। वापसी में डिनर और शॉपिंग करने के दौरान उसे देर होने की फ़िक्र सता रही थी, मगर वो जल्दी के मूड में नहीं था। हर चीज़ लेकर ही लौटा था। रमशा के ससुराल से ईदी आई तो फिर जाने की भी तैयारी होने लगी। उसमें भी रिमशा ने हर चीज़ अपनी पसंद से सौ सौ नखरे करके ससुरालियों के लिए भेजी। अंजुम बेगम की लाई चीज़ें वापस करवाई, जिस पर अंजुम बेगम ने एक बार फिर ऐलान किया कि वो अब से कभी रिमशा के लिए कुछ पसंद नहीं करेंगी। गो के ईद के लिए उसके पास कई सूट थे। अंजुम बेगम ने शॉपिंग करवाई थी। अली ज़रियून ने सारी चीज़ें दिलवाई थी, लेकिन उसका दिल फिर भी ना जाने क्यों उदास था। और जब गैर मतवक्का उसके नाम पार्सल आया तो अहमद साहब का नाम देखकर वो खिल उठी। ईद और ईद से जुड़ी ईदी बेटियों के लिए कितनी खुशी का सामान लेकर आते हैं, ये कोई उससे पूछता। सानिया को तो वो भूले से भी कभी त्योहारों पर याद नहीं आती थी। हाँ, बस ईद पर उनका पैगाम आ जाता था कि वो भी सरसरी सा जैसे सबको कर रही हों, और उसे भी साथ कर दिया हो। पार्सल से निकलते सूट, चूड़ियों, मेहंदी, जूतों और ज्वेलरी को वो साथ लगा लगा कर देखकर खुश हो रही थी, और सब उसकी खुशी देखकर खुश हो रहे थे। मेरे पापा इतने बुरे नहीं जितना मैं सोचती हूँ। खुद को बावर करवाती वो रात उनका नंबर मिला गई ताकि उनका शुक्रिया अदा कर सको। जब शुक्रिया के जवाब में अहमद साहब ने हैरानी का इजहार करके कोई भी पार्सल के भेजने से लाइलमी का इजहार करके इनकार किया तो उसका सारा जोश खुशी झाग की तरह बैठ गई। अहमद साहब फ़ोन बंद कर चुके थे और वो सेल फ़ोन कान से लगा एक लम्हे में जान गई कि ये हरकत किसकी है। अगले ही लम्हे वो अली ज़री उनके दरवाजे पर खड़ी थी। खैरियत है मिसेज, इस वक्त कैसे याद आई? वो शोखी से दरवाजे के फ्रेम में जम गया। अंदर तशरीफ़ लाइए, अपना ही कमरा समझे। वो शरीर हो रहा था। पार्सल आपने भेजा है ना, ताकि बाप की तरफ से मिलने वाली ईदी पाकर मैं खुश हो जाऊं। वो संजीदगी से दरियाफ्त कर रही थी और बात एकदम से खुल जाने पर अली ज़री उनके लबों से मुस्कुराहट एक पल को गायब हो गई थी। आइंदा से ऐसी कोई हरकत ना कीजिएगा कि सच खुलने पर मैं मज़ीद टूट जाऊं, क्योंकि कुछ लोग झूठ बोलकर भी खुशी नहीं दे सकते। टूटे बिखरे लहजे में वो अहमद का लहजा याद कर रही थी। सफ़ा चिट्टा इनकार करके उन्होंने कैसे झट से फ़ोन बंद कर दिया था। पीछे से नईमा की आवाज़ आ रही थी कि अब बेटी को क्यों याद आ रही है। अली ज़रियून ने उसे खुशी देने को अहमद साहब के नाम का सहारा लिया कि मैके की तरफ से आने वाली ईदी पाकर लड़की खुश होती है, लेकिन अफसोस कि अहमद साहब झूठ बोलकर भी उसे खुशी ना दे सके। अपनी बात कहकर वो पलट गई। अली ज़रियून को भी अफसोस होने लगा कि उसे अहमद साहब को एतमाद में ले लेना चाहिए था, लेकिन जाने वो अशमल को झूठी खुशी देने पर भी राज़ी होते या नहीं। अंजुम बेगम ने इफ्तार डिनर पर अहमद साहब, नईमा और उनके बच्चों को मधु कर रखा था। उसने कई चीज़ें दोनों की पसंद की बनाई। अंजुम बेगम को भी वक्तन फ़वक्तन एहसास दिलाती रही कि ये ना बनवाएं, किसी को पसंद नहीं। अंजुम बेगम ने भी उसकी हिदायत की रोशनी में काम किया था। वो लोग इफ्तार से चंद मिनट कबल आए थे कि अजान शुरू हो गई। दोनों ही अजनबी बने हुए थे। बहन भाई भी अलग थलग थे। उनसे मिलकर उसका दिल मज़ीद बोझल होने लगा। एहसास व मोहब्बत की गर्मी ढूंढे से नहीं मिल रही थी, हालांकि वो महीनों बाद मिल रही थी। यहाँ आकर तुम तो भूल ही गई बाप को। पिछले दिनों इतनी तबीयत ख़राब थी उनकी, वो तो मेरी बेटियों ने रातें जाग जाकर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी तो बुखार टूटा उनका। तुम्हें तो बाप की परवाह ही कोई नहीं। मस्त होकर निकाह करके नईमा ने जी भर कर सुनाया था। सब ही एक पल को चुप हुए। मेरे इल्म में नहीं था कि बाबा की तबीयत ख़राब है। वो मुजरिमों की तरह इतराफ़ कर गई कि वाकई उससे बड़ी गलती हो गई है। अपनों से मिलना जुलना, फ़ोन पे बातें करना आपको पसंद नहीं चची जान। अब मनादी तो नहीं करवाई आपने कि हमें इल्म हो जाता कि चचा जान की तबीयत नासाज है तो आप हमें अपना समझती ही नहीं।
चची जान फिर इस बेचारी से क्यों गिला कर रही हैं जो लाइल्म है। अब से ये मेरी जिम्मेदारी है, कभी भी मेरी इश्मल की ज़रूरत पड़े बताइए, हाजिर ना हुए तो इल्ज़ाम लगाइए। अली ज़रियन ने भिगोकर जूता मारने पर नईमा पहलू बदल कर रह गई। अपनों को बताने की ज़रूरत कब होती है, वो तो खुद बाखबर होते हैं। नईमा ने भी हारना नहीं सीखा था। अपनों के पास सिफली का काला इल्म जो नहीं है, चची जान बताना तो पड़ेगा। अली ज़रियन के संजीदगी से दिए जवाब पर रमशा को तो हंसी बहुत आई, मगर वो जब्त करके इश्मल को ठहोका देकर उसके कान में घुस गई। देखो ज़रा अपने मियाँ को कैसे तुम्हारी तरफदारी कर रहा है। वो बेसाख्ता उसे देखते ही जा रही थी, जो उसका मेहरमा था, जो लफ्ज़ों से नहीं अमल से मोहब्बत जताता था। रोज़े बखैर खूबी गुजर रहे थे, साथ ही शादी की तैयारियां भी जोर पकड़ गई थी। बिलाखिर चांद नज़र आ गया और नई सुबह ईद की नवीद लेकर आई। ईद का दिन कुछ सुस्ती और कुछ मेहमानों की आवभगत से गुजर गया और बिलाखिर शादी का दिन भी आ गया। महरूमियों भरा माजी छोड़कर उसने खुशियों भरे हाल और मुस्तकबिल में कदम रख दिया। शादी में उसके माँ बाप सिर्फ दुनिया दिखावे को मेहमान बनकर आए थे। सानिया के बच्चों के पेपर्स चल रहे थे। एक ही शहर में रहते हुए उन्होंने शादी में आने से माजरत कर ली थी। दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी वो मलूल होती तो अली ज़रीन चुपके से उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराने पर जोर देता। गुजरते वक्त ने साबित कर दिया कि वो कितना अच्छा हमसफ़र है। उसका माजी नहीं बदला था, ना ही माजी के लोग बदले थे। उसके एहसासात भी नहीं बदले थे, जो हम वक्त आस लगाए बैठे रहते थे कि शायद अब उन्हें एहसास हो जाए, शायद अब वो पलट आएँ। मगर वो अनजान थी कि कुछ लोग बेहिसी की कोख से ही जन्म लेते हैं और उसी में दफन हो जाते हैं। उन्हें एहसास दिलाने वाला सर पटक पटक कर मर ही क्यों ना जाए, वो बेहिसी की नगरी से नहीं पलटते। उनकी शादी को 1 साल होने वाला था। नन्ना अरसम उनकी दुनिया का मुकम्मल करने आ गया था। दादा दादी की आंख का तारा था तो उन दोनों का करार, रिमशा का पहला प्यार। रमशा भी अपने ससुराल में खुश थी। उसकी डिलीवरी ईद के बाद मुतवक्का थी। पता ही नहीं चला रमज़ानुल मुबारक एक बार फिर आ गए थे। फिर से वही सहर अफ्तार की रौनकें थी। कमी थी तो रमशा की जो ससुराल में थी, और कुछ नया था तो अरसम के साथ उन सब का पहला रमज़ान। ये लड़की ना पागल कर देगी मुझे, पहले रोज़े से ईदी कब लेकर आएंगी की रट लगाई हुई है। वो अरसम को फीडर पिला रही थी जब अंजुम बेगम रमशा की कॉल से फारिग होकर उसे बताने लगी। वो भी मुस्कुरा दी। रमशा उसे भी कई बार फ़ोन करके चीज़ें लिखवा चुकी थी कि ईदी में ये भी हो वो भी हो। फीडर रखकर अरसम को कंधे से लगाकर थपक रही थी ताकि डकार ले। तभी उसके नंबर पर रमशा की कॉल आने लगी। रमशा की कॉल है। वो स्क्रीन की तरफ देखते मुस्कुराती। लाओ अरसम को मुझे तो सुन लो, बेचैन रूह अब क्या कह रही है। सोच ही होंगी कल ही ईदी लेकर पहुंच जाऊं। कम से कम उसकी रोज़ रोज़ की 10 फरमाइशी कॉल से जान तो छूटेगी। अंजुम बेगम को अंदाज़ा हो गया था कि कॉल किस लिए थी। वो मुस्कुराकर कॉल रिसीव कर गई और अंजुम बेगम का अंदाज़ा दुरुस्त साबित होगा। अशमल यार, मम्मा जब शॉपिंग पर जाएं तो तुम भी साथ चली जाना, और देखो कुछ ना भूलना, छोटे देवर का जोड़ा भी ज़रूर लेना और उसके लिए कोई अच्छा सा तोहफा भी ले लेना। इत्तेकाफ़ में बैठेगा ना, भले मामू का घर है, ससुराल है, लेकिन ससुराल तो ससुराल है। और मम्मा मेरे लिए 4 जोड़े ला रही हैं, 2-3 जोड़े दामाद के लिए भी मज़ीद लेने को कह दो। अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की तो कोई तंगी नहीं हमारे घर। रमशा बहुत बेचैन लग रही थी। तुम फिक्र ना करो, हम बहुत अच्छी ईदी लेकर आएंगे। कहोगी तो तुम्हारे और रामेश भाई के 10 जोड़े भी रख लेंगे। सारे ससुरालियों का जोड़ा उनके लिए गिफ्ट मेवे भी ले चुकी हैं, बस आने से पहले फ्रूट्स और फ्रेश खजला फेनियाँ मंगवा लूँगी। इश्मल ने तफसीलात बनाकर तसल्ली दी। लो और सुनो, 10 जोड़े पूछना ज़रा, ईदी मंगवा रही हैं या जहेज़ के जोड़े दोबारा तैयार करवा रही हैं। पहले तो माँ की लाई हुई चीज़ों में 100 कीड़े नज़र आते। पास बैठी अंजुम बेगम अरसम को कंधे से लगाकर थपकते हुए ऊंची आवाज़ से कह रही थी, माँ से दूर होकर ही तो एहसास होता है कि भले जितनी अच्छी ससुराल हो, जितना अच्छा मियाँ हो, लेकिन लड़की के मैके से एक मिठाई का डिब्बा भी है तो ससुराल में मैके की वाह वाह होती है कि लड़की लावारिस नहीं, उसका वाली वारिस है। और ईदी का मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि देवरानी की ईदी आई तो वो अकड़ी घूम रही है। मेरे ससुराल वाले ज़रा तोहफा लेकर खुश होने वालों में से हैं, वो भी खुश हो जाएंगे और मेरे मैके की धाक बैठेगी तो मेरी ही इज्जत ससुराल में बढ़ेगी। देवरानी के घर से मामूली चीज़ें आई तो सब ने नाक मुँह दिखाया। मैं नहीं चाहती कि मेरी सुबकी हो। मम्मा को समझा देना, तुम समझ रही हो ना इश्मल। अंजुम बेगम की बातें सुनकर रिमशा कह रही थी और उसके अंदर दर्द के तार झंझना रहे थे। सच्ची तो कह रही थी वो, गो कि आज तक उसे किसी ने एहसास नहीं दिलाया था कि उसके मैके से आज तक एक सुई नहीं आई, मगर कोई कहे ना कहे उसके अंदर ये बात पिन की तरह चुभती थी। उसकी पहलौटी की औलाद को देखने के लिए भी उसकी माँ को फुर्सत नहीं मिली। आने नाजुक वक्त में बेटी को जहनी और रूहानी तौर पर माँ की कमी किस कदर महसूस होती है वो उससे अनजान थी।
اصل سے سود پیارا ہوتا ہے، انہوں نے اس خیال کی بھی دھجی اڑا دی تھی۔ ہاں تصویریں واٹس ایپ کر دو کہہ کر فرض پورا کر دیا تھا۔ احمد صاحب غیروں کی طرح ارسم کے ہاتھ پر چند 100 روپے رکھ گئے تھے۔ منہ دکھائی کے نام پر ایسے وقت میں لڑکی کے میکے سے لڑکی اور اس کے بچے کے لیے کتنی تیاریاں ہوتی ہیں، کیا کچھ آتا ہے، کیسا سلوک ہوتا ہے، وہ اس سے انجان تھی۔ ہاں علی زریون نے ہر چیز حد سے بڑھ کر کی۔ ارسم کا تحفہ ملنے پر اس نے ڈائمنڈ کا سیٹ گفٹ کیا تھا اور آج بھی اتنا اچھا تھا جتنا کبھی پہلے۔ رمشا کی عیدی اس نے مزید اچھی بنائی تھی، اور جب دیکھ کر لوٹی تو رمشا رات فون کر کے اس سے محبت و لگاوٹ کا اظہار کر رہی تھی کہ اس نے اتنی اچھی چیزیں بھیج کر اس کا مان بڑھا دیا۔ اور اسی شام اپنے نام کا پارسل پا کر وہ ایک پل کو حیران ہوئی۔ اگلے پل علی زریون کا نام دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ شخص ہمیشہ ہی اسے خوش کرنے کا جتن کرتا رہتا تھا۔ اندر سے سوٹ میچنگ کی تمام چیزیں نکلی تو وہ اس کی محبت پر سرشار ہو گئی۔ اپنے تئیں وہ اس کی محرومیوں کا ازالہ کرنا چاہ رہا تھا۔ بہت شکریہ، عیدی بہت اچھی ہے۔ رات کو ارسم کو سینے پر لٹائے اسے کھیل رہا تھا تو وہ بھی چپکے سے آ کر پہلو میں لیٹ گئی۔ مہربانی، آپ کو چیزیں پسند آئیں؟ وہ مسکرا کر اسے قریب کر گیا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسی حرکتیں؟ وہ ناز سے سوال کر رہی تھی۔ کیونکہ محبت کرتا ہوں تم سے، میں نہیں چاہتا میری بیوی کا دل کسی بھی وجہ سے ملول ہو۔ مجھ جیسی لڑکیاں تو بے شمار ہوں گی جو خوشیوں کے تہواروں میں کہیں مرحوم والدین کی کمی پر روتی ہوں گی تو کوئی میری طرح زندوں کی بے حسی پر کلستی ہوں گی، لیکن مجھ جتنی خوش قسمت لڑکیاں بہت کم ہوں گی جنہیں آپ جیسا اچھا شریک سفر ملا ہو۔ بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کا، میری زندگی میں خوشی کا وجود آپ کے دم سے ہے۔ ایک مہربان ہم سفر کسی نعمت سے کم نہیں، وہ بہت عقیدت و محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے اس کی پیشانی پر اپنی محبت ثبت کر دی تھی۔ ارسم کی کھلکھلاتی آواز میں غونغا، ارسم کی محبت بھری نظر، اس کی دنیا مکمل ہو گئی تھی۔ علی زریون نے اس کے محروم زندگی میں خوشگوار رنگ بھر دیے تھے۔ اس بار چاند رات کو باہر چلو گی؟ کیوں؟ اس بار کیا خاص بات ہے؟ جاننا چاہتی ہوں۔ ایویں ہی آوارہ گردی کریں گے، شاپنگ، ڈنر، پھر تم مہندی لگوا لینا۔ وہ پلان سنا رہا تھا اور ارسم صاحب یاد دلایا کہ اس پروگرام میں اس کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ اسے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، ماں کے پاس چھوڑ دوں گا، وہ دیکھ لیں گی۔ اب آ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کی ماں کو چند گھنٹوں کے لیے بھی اکیلا لے کر گھوم پھر نہ سکوں۔ کیوں بھائی، لے جاؤں، تمہاری ماں کو اجازت ہے؟ وہ شوخی سے کہتے بیٹے کے نخرے اٹھا رہا تھا۔ بیٹا بھی خوب اچھلنے لگا۔ دیکھا کتنا خوش ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح ظالم ماں سے آزادی ملے گی۔ تھوڑا بڑا ہوا تو دیکھنا خود کہے گا آپ کی بیوی کے ساتھ میرا گزارا نہیں، دوسری مما لا کے دو۔ وہ چھیڑ رہا تھا۔ ہاں تو بیٹے کی فرمائش پر لے آئیے گا، دونوں کے مزے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے بال کھینچ گئی۔ چاند رات کو شاپنگ کرتے، چاٹ دہی بڑے انجوائے کرتے، باہر ڈنر کر کے واپسی میں مہندی لگوا کر لوٹی۔ ارسم کو انجم بیگم سلا چکی تھی۔ صبح عید تھی، خوشیاں تھیں، لیکن ہزار خوشی کے بعد بھی اس کے اندر سے اپنوں کی بے حسی کا دکھ نہیں مٹتا تھا۔ علی زریون بہترین ہم سفر تھا، ہر گھڑی اس کی خوشیوں کے لیے سامان پیدا کرتا رہتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا جن لڑکیوں کے میکے میں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، سسرال میں ہزاروں خوشیاں پا کر بھی عید کی خوشیوں میں وہ اپنی آنکھوں کا گیلا پن ضرور چھپاتی ہیں۔ اس کی آنکھیں بھی نم تھی لیکن لب مسکرا رہے تھے۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ہارٹ ٹچنگ سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔